معزز سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کی چند بنیادی خوبیاں بیان کی ہیں. یعنی اگر یہ خوبیاں کسی شخص میں پائی جائیں تو در حقیقت وہ مومن ہے، اور اگر نہیں تو یقین جانیں صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مومن بنیں. ہم نے دعوے ایمانی بہت کر لیا، ایمان کے دعویٰ کرنے میں ہم نے کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن اب اس دعوے پر کھرا اپنے آپ کو اتارنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا کہ اور دیگر خوبیاں اور صفات اللہ نے بیان کی ہیں دیگر مواقع پر، لیکن اس جگہ اللہ رب العزت نے چند اہم بنیادی نکات کا تذکرہ کیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں ایک مومن ہی کی ہیں. اور اگر ان خوبیوں سے لیس شخص نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. اور جو مومن نہیں ہے بعد میں کچھ تذکرہ اللہ نے کیا ہے انعامات کا، ان انعامات سے وہ بہرابر نہیں ہو سکتا. یہ رب کا فیصلہ ہے، رب کا اعلان ہے. اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو در حقیقت وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو ان کے دل دہل جائیں. اللہ کا تذکرہ ہو تو دل دہل جائے، دل کے اندر رقت طاری ہو، نرمی پیدا ہو جائے. اب یہ اللہ کا ذکر کئی اعتبار سے ہو سکتا ہے، جتنے پہلو اللہ کے ذکر کے ہو سکتے ہیں. توحید کا تذکرہ ہو، شرک کی مذمت کا اعلان ہو، اسی طرح سے عبادات کے کرنے کا مسئلہ ہو، یا اسی طرح سے اللہ رب العزت کے جتنے اوامر ہیں ان تمام اوامر جب سامنے آئیں تو ایک انسان فوری طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اور اگر تیار نہ کر سکے تو اسے ڈرنا چاہیے. وجلت قلوبہم، ان کے دلوں میں ایک گونا ڈر پیدا ہونا چاہیے جب بھی اللہ کا ذکر ہو، جب کوئی منہیات کا تذکرہ ہو، یعنی جن چیزوں کے کرنے سے شریعت نے اللہ نے منع کیا ہے اس کا تذکرہ ہو تو انسان ڈر کر فوراً اس کام کو چھوڑ دے. اگر کوئی کام کرنے جا رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یعنی رب کے حکم کے خلاف ہے، یعنی اللہ کی معصیت و نافرمانی ہے، اور اس کا تذکرہ کوئی شخص کر دے کہ یہ کرنے جا رہے ہو یہ تو اللہ کی معصیت ہے، نافرمانی ہے، اگر اسے پتہ چل جائے، خود اس کا ضمیر اسے جھجھوڑ دے یا کوئی بھائی اسے آگاہ کر دے اور پھر وہ ایمرجنسی بریک نہیں لگاتا، مومن نہیں ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. جب اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، جب قرآن کی تلاوت ہو اس کے سامنے تو اس کے ایمان میں بڑھوتری ہو، ایمان میں اضافہ ہو. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اچھے کام کرنے سے، اطاعت کرنے سے، رب کے حکم کی بجاوری کرنے سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے، اتباع کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھوتری ہوتی ہے. اور نہ کرنے سے ایمان میں نقص آتا ہے، کمی آتی ہے. اور میرے بھائیوں اور دوستو، یہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت ہو تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی تصدیق کرو. تصدیقاً مفسرین لکھتے ہیں وامتثالاً، اور فوری طور پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. تصدیقاً و امتثالاً، جب اللہ رب العزت کی آیات کا تذکرہ ہو، تلاوت ہو تو انسان فوری طور پر، ذہنی طور پر، دلی طور پر تصدیق اور عملی طور پر عمل جامہ پہنا دے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام کاموں کو کر گزریں، ان تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے، بھروسہ اس کی ذات پر رکھتے ہوئے. جو کام کرنا ہے ان اسباب کو اپنانا ہے، بھروسہ اس کی ذات پر ہے. ہم نے نماز پڑھی، یہ اسباب ہیں رب کی رضا کے حصول کے، لیکن قبول ہوگا نہیں ہوگا یہ وہ جانے، اس پر بھروسہ ہے ہمارا. اور اسی طرح سے اس کا تعلق اگر دنیا سے ہے، رزق کے حصول کا حکم ہے،
رزق کے حصول کا حکم ہے. اب ہمیں اس حکم کی بجاوری کرتے ہوئے رزق کے حصول کے ذرائع کو اپنانا ہے. اگر ہم نے صحیح طریقہ اپنایا تو اس کا اپنا ایک الگ انجام ہے، اور اگر برا طریقہ اپنایا تو اس کا الگ انجام ہے. میرے بھائی دوستو، اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، رب کے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی اقامت کرتے ہیں. وہ تمام اس کی جو شروط ہیں، جو آداب ہیں، جو مستحبات ہیں، جو اراکین ہیں، وہ سب کے سب اس میں شامل ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس کا اہتمام وقت پر جماعت کے ساتھ، یہ اصل مطلوب اور مقصود ہے مفسرین کے اقوال کی روشنی میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اب اللہ نے خوشخبری جو ہے أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا، در حقیقت صحیح معنوں میں اصلی مومن یہی ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس ان کے درجات ہیں، ان کے منزلیں ہیں، ان کے مراتب ہیں. وَمَغْفِرَةٌ، بخشش ہے. رزق کریم، اور عزت والا رزق ہے. یہ کس کے لیے؟ جو حقیقی مومن ہو. حقیقی مومن کی 5 خوبیاں، 5 بنیادی صفات بیان کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو جو قرآن کی روشنی میں کہی گئی ہیں، اللہ اسے سمجھ کی توفیق دے اور اس پر عمل کی